أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته والصلاة والسلام على حبيبه وأشرف بريته بشير رحمته ونذير نقمته حافظ سره ومبلغ رسالاته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الشموس الضحى وأقمار الدجى وسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الأبدية على معاديهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ان 4-5 شبوں میں جو سلسلہ کلام آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، ان میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ کیا ہو. اب آتا ہوں ترجمے کی طرف. چونکہ ترجمہ کو سمجھنے سے پہلے بعض باتوں کا معلوم ہونا ضروری تھا، اس لیے ترجمہ کیے بغیر چل رہا تھا. ابھی انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ کا ترجمہ بھی کر لوں گا. ارشاد ہوتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. پھر ایک مجبوری ہے، میں عصر کا ترجمہ نہیں کروں گا. عصر کی قسم، انسان خسارے میں ہے. فیصلہ ہو گیا، انسان خسارے میں ہے. مگر ان انسانوں میں سے کچھ خسارے میں نہیں ہیں. وہ کون ہیں کہ جو خسارے میں نہیں ہیں؟ جن میں یہ 4 اوصاف موجود ہوں. نمبر 1 ایمان، نمبر 2 نیک اور شائستہ عمل رکھنے والے، نمبر 3 جو ایمان خود رکھتے ہیں اسی ایمان کو دوسروں تک پہنچانے والے، نمبر 4 جس شائستگی کے وہ خود حامل ہیں، جو اچھا عمل خود بجا لاتے ہیں اسی اچھے عمل کا دوسروں کو بھی کہتے ہوں. یہ 4 خصوصیات اگر پائے جاتے ہیں تو وہ خسارے میں نہیں ہیں. اب بھی میں نے ترجمہ نہیں کیا، ترجمے کا ماحصل پیش کیا. عصر، اس کے مختلف ترجمے ہیں. 24 گھنٹوں میں ایک مخصوص ٹائم ہے، اس کا نام بھی عصر ہے، جو ظہر کے بعد آتا ہے. عصر
زمان کو بھی کہتے ہیں، مطلق طور پر زمان. اس لیے امام عصر جب آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمانے کا امام، مطلق زمانے کا امام. خداوند متعال نے اس سورے میں عصر کی قسم کھائی ہے، والعصر، عصر کی قسم. دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں ذہن میں آتی ہیں، آپ کی بھی آتی ہوں گی. نمبر ایک یہ کہ خدا کو قسم کھانے کی ضرورت کیوں آئی. نمبر دو، اور قسم کھائی تو عصر کی کیوں قسم کھائی. کوئی وجہ ہوگی کہ عصر کی قسم کھائی ہے. نمبر تین، عصر کی جو قسم کھائی تو اس عصر سے کیا مراد ہے، کیا مقصود ہے، کون سا عصر کہ جس سے حضرت احدیت نے قسم کھائی ہے. یہ تین سوالات ذہن میں آتے ہیں ابتدائی طور پر. اچھی طرح غور کریں کہ خداوند متعال جو خدا کو مانتا ہے وہ خدا پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے بارے میں شک نہیں کرتا ہے، لہذا خدا کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کا حکم بغیر قسم کے بھی آ جائے تو کافی ہے. قسم عام طور پر وہاں کھائی جاتی ہے کہ جہاں کسی بات میں شک ہو، ڈاؤٹ ہو، تو اس شک کو برطرف کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے. لیکن خدا وہ ہے کہ جس کے بارے میں شک کی گنجائش نہیں ہے، لہذا خدا کیوں قسم کھائے. اور جو نہیں مانتے ہیں وہ قسم کے بعد بھی نہیں مانیں گے. ماننے والوں کے لیے قسم کی ضرورت نہیں ہے، جو نہیں مانتے ہیں ان کے لیے قسم کے بعد بھی کوئی مثلا کسی درد کی دوا نہیں ہے. پھر اس قسم کی وجہ کیا ہے، یہ ایک سوال انشاءاللہ آج اس کو چھیڑیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ عصر کی قسم کیوں کھائی گئی، اور جس عصر کی قسم کھائی ہے اس سے مقصود کیا ہے. پہلی بات آپ کو بتا دوں کہ قسم ہمیشہ یقین دلانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ قسم کے مختلف وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ بہت اہم ہے، بات کی اہمیت بیان کرنے کے لیے بھی کبھی کبھی قسم کھائی جاتی. نہیں ہے کہ بات کرنے والا جھوٹا ہے یا اس میں شک ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن قسم کے بعد جو کہی جا رہی ہے وہ بات بہت اہم ہے، لہذا قسم کی ضرورت ہوتی ہے. قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں مختلف جگہوں پر قسمیں موجود ہیں. مثلا سورہ شمس میں آپ دیکھیں 11 قسمیں ہیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. اتنی ساری قسمیں، اور آخر میں جو بات اتنی ساری قسموں کے بعد کہی جا رہی ہے، جس کا اعلان کیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے کہ قد افلح من زکاہا، جس نے اس نفس کو پاک کیا کامیاب وہی ہوا. نفس کی پاکیزگی بڑی اہمیت رکھتی ہے، لہذا قسمیں کھائی جا رہی ہیں. انسانی نفس، نفس انسانی، اس لیے کہ یہ نفس انسانی پاک ہو تو یہ خلیفۃ اللہ کے مقام تک پہنچ سکتا ہے، اور جب تک یہ پاک نہ ہو وہ نتیجہ حاصل نہیں ہو سکتا. لہذا اتنی ساری قسمیں مسلسل کھائی جا رہی ہیں. تو یہاں پر بھی چونکہ انسانیت ہی سے متعلق ایک خبر کا اعلان کرنا تھا، اور وہ خبر یہ کہ تم اس مسئلے کو سادہ نہ سمجھو، جب تک ایمان، عمل صالح اور تواصی بالحق و تواصی بالصبر نہ ہو انسان خسارے میں ہے. اس کو سادہ نہ لو، یہ واقعاً انسان خسارے میں ہے. اس خسارے کا اعلان کرنا تھا، اس لیے قسم کھائی گئی ہے اس بات کی اہمیت کے پیش نظر. بس معلوم ہوا کہ خدا کو اپنی بات پر یقین دلانے کے لیے خدا نے قسم نہیں کھائی ہے، بلکہ اس بات کی اہمیت کے پیش نظر قسم کھائی ہے. اما یہ سوال کہ مثلا اس عصر سے کیا مراد ہے، مختلف مفسرین نے مختلف باتیں کی ہیں. بعض نے کہا کہ عصر ظہور اسلام ہے اس سے مراد، جب حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اسلام کا پیغام لایا اور اپنی نبوت کا اعلان کر دیا اور قافلہ انسانی کے لیے نجات کا نسخہ پیش کیا، تو وہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی، لہذا اس وقت کو بہت اہم جان کر خداوند متعال نے اس کی قسم کھائی ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، اس سے مراد عصر عاشورہ ہے، یہ بھی ایک قول ہے، کیونکہ عصر عاشورہ میں تاریخ انسانی کی کایا پلٹ گئی ہے، یعنی ایک ظلم اور ناانصافی اور دہشت گردی کی طرف جاتی ہوئی انسانیت کو حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے اپنے خون کے ذریعے سے بچایا اور اس کو انصاف اور عدل اور بلندی کی طرف واپس کر دیا، لہذا یہ عصر عاشورہ کی قسم کھائی گئی ہے۔ حضرت علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر شہرۂ آفاق ہے، المیزان، اور یہ وہ تفسیر ہے کہ تمام امت مسلمہ کے پاس جس نے بھی اس تفسیر کو پڑھا ہے وہ متاثر ہوئے بغیر رہا نہیں ہے، بہت عمدہ تفسیر اس وقت، یعنی ابھی تک جتنی تفاسیر لکھی گئی ہیں سنی شیعہ سب میں سب سے بہترین تفسیر المیزان ہے۔ علامہ نے تفسیر المیزان میں اس سورہ مبارکہ کے ذیل میں فرمایا ہے کہ نہ عصر سے مقصود نہ عصر ظہور اسلام ہے، نہ عصر عاشورہ ہے، عصر سے مقصود ٹائم ہے، وقت ہے، اور یعنی مطلق وقت، اور اس کی وجہ اس نے جو بیان کی ہے خوب توجہ رکھیں، اچھی طرح غور کریں، بہت باریک نکتہ ہے اور کارآمد نکتہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ بات انسان کے حوالے سے ہونے والی ہے، انسان خسارے میں ہے، اور انسان کی عمر سے متعلق بات کہی جا رہی ہے، اور انسان کی عمر جو ہے وہ بنتی ہے اسی زمان سے، آنات لحظات جو اس زمان میں گزرتے ہیں، ان آنات اور ان لحظات کے ذریعے سے انسان کی عمر تشکیل پاتی ہے۔ مثلا فرض کر لیں کہ 60 سال، 70 سال، 50 سال، جتنے بھی عمر ہو، مثلا 100 سال، تو یہ 100 سال کیا چیز ہے؟ 100 سال مختلف سیکنڈز ہیں، مائکرو سیکنڈز بھی ہیں، دیکھیں وہ لحظے، وہ چھوٹے چھوٹے لحظات، یہ سارے لحظات مل کے انسان کی عمر تشکیل پاتی ہے۔ پاس اچھی طرح غور کریں، اگر ان لحظات کو، لحظات سمجھتے ہو، چھوٹے چھوٹے لحظے جو سیکنڈ سے بھی کم ہیں، اگر ان لحظات کو استعمال میں لے آئے یہ انسان تو خسارے سے نکل سکتا ہے، لیکن اگر ان لحظات کو ضائع کر دے انسان تو انسان خسارے میں جاتا ہے۔ انسان کو خداوند متعال نے ایک سرمایہ عطا کیا ہے، سرمایہ کیا ہے؟ اس کی عمر ہے، اس کی عمر انسان کا سرمایہ ہے۔ اس سرمایے کو اس انسان نے کہاں پر خرچ کیا، کیسے اسے اسپینڈ کیا، یعنی کیسے، یعنی مثلا گزارا، یہ بڑی اہمیت کی بات ہے۔ فرض کر لیں کہ کوئی اچھا باپ اپنے بچے کے لیے بہت بڑا سرمایہ رکھ دیا، یہ سرمایہ تمہارے لیے، اب یہ اس سرمایے کو کس طرح استعمال میں لے آتا ہے؟ صرف انجوائمنٹ میں، تفریح میں، عیاشیوں میں، یا یہ کہ مینجمنٹ کر کے انتظام، یعنی مثلا تدبیر کر کے اس کو انویسٹ کرتا ہے تجارت کی شکل میں اور پھر اسے بڑھا دیتا ہے؟ اگر تدبیر کے ساتھ وہ اس مال میں تصرفات کرے تو مال بڑھ جائے گا، اگر بے تدبیری اور آنکھیں بند کر کے اور بے تحاشا خرچ کرے گا تو کچھ ہی عرصے کے اندر یہ کنگال ہو جائے گا۔ مال کا ایسا ہے، عمر مال سے زیادہ قیمتی ہے، انسان کی عمر مال سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ اس عمر کے ساتھ انسان کیا کرتا ہے؟ اس کو ایسے ہی آنکھیں بند کر کے گزار رہا ہے، صبح ہو گئی، دوپہر ہو گئی، شام، پھر اس کے بعد صبح دوپہر شام، پھر صبح دوپہر شام، گزرتا گیا، یہ لحظات گزرتے گئے اور ہاتھ میں کچھ نہیں آیا۔ اگر ایسا ہے تو یہ انسان خسارے میں ہے، لیکن نہیں، اس عمر اور ان لمحات سے اس نے اپنے وجود کو بنایا۔ کیسے بنایا؟ اپنے ایمان کو پختہ کیا، حقائق کو سمجھا، اس عالم کون کے اندر جو حقائق ہیں ان حقائق کو درک کیا اور اس پر ایمان لے آیا، تو
وہ یعنی اندھا نہیں اب بینا ہو گیا ہے، اور پھر ان حقائق کے حساب سے اس کی کارکردگی رہی، اچھے اعمال بجا لے آیا، شائستہ عمل بجا لے آیا، ناشائستہ عمل بجا نہیں لایا، قابل انسان کی طرح سے اس کے کام ہوئے، ناقابل انسان کی طرح کے اس کے کام نہیں ہیں۔ اور پھر یہ تو اپنی حد تک ہے، اپنے حد تک یہاں تک پہنچا دیا، اب اس کے بعد خود اپنے آپ کو بنانے کے بعد دوسروں کو بھی بنانا شروع کیا۔ بھائی میں ایمان کے اس مرحلے تک پہنچا ہوں، مجھے یہ حقائق معلوم ہو گئے ہیں، کائنات میں یہ حقائق ہے، بھائی تم اندھیرے میں مت چلو، تمہیں بھی یہ حقائق معلوم کرنے چاہیے، تو یہ تواصی بالحق ہو گیا۔ اور میں اس طرح سے اچھے اعمال کو بجا لا رہا ہوں، یہی اچھے اعمال تمہیں بھی بجا لینے چاہیے، یہ تواصی بالصبر ہو گیا۔ اگر اس طرح سے کر لیا تو گویا ہدف تخلیق کو پا لیا، اس کو خدا نے جس مقصد کے لیے بنا دیا تھا اس مقصد کو پا لیا، اور جب پا لیا تو پھر خسارے میں نہیں ہے۔ خدا نے جس غرض سے اس انسان کو بنایا تھا اس غرض تک یہ پہنچ گیا تو یہ خسارے میں نہیں ہے، لیکن اگر وہاں تک نہیں پہنچا، اس راستے پہ ہی نہیں چڑھا، تو یہ انسان خسارے میں ہے۔ علامہ کا بیان یہ ہے کہ چون کہ انسان کی زندگی میں کامیابی کا دار و مدار ان 4 اوصاف کے اوپر ہے، اور وہ 4 اوصاف حاصل کرنے میں ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے، لہذا وقت کی قسم کھائی گئی ہے، یعنی ایک ربط ہے اس قسم میں اور بعد والی اس آیت میں، والعصر، عصر کی قسم جو کہ بہت بڑا سرمایہ ہے، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ برادران گرامی، بعض باتیں مبہم طور پر ہم سمجھتے ہیں لیکن وہ کھل کے ہمارے سامنے نہیں آتی ہیں۔ اب آپ تھوڑا سا اس ٹائم کے اوپر تھوڑا سا توجہ دے دیں۔ فرض کر لو کہ کوئی مارکیٹ ایسی ہو کہ اس مارکیٹ میں پیسہ نہ چلتا ہو، ٹائم چلتا ہو۔ اب جو بھی خریدنا چاہتے ہیں ٹائم دے دیں ہمیں، جتنا ٹائم دیں گے اسی حساب سے آپ کو مال دیا جائے گا۔ مثلا یہ کم قیمت کی ہے، اس کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے، یہ زیادہ قیمتی ہے، اس کے لیے 2 گھنٹے چاہیے، یہ زیادہ قیمتی، اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس کے لیے 10 گھنٹے چاہیے۔ ٹائم دے کے چیزیں خریدنی ہوں تب انسان کو اندازہ ہو جائے گا کہ ٹائم کیا قیمتی شے ہے۔ ابھی چونکہ ہم پیسہ دے کے چیزیں خریدتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں پیسہ قیمتی ہے، لیکن اگر کوئی مارکیٹ ایسی ہو، فرض کر لو کوئی ایسی مارکیٹ ہو کہ وہاں پر وقت دے کر چیزیں خریدنی ہوں، تو وقت کتنی قیمتی آپ کو لگے گی؟ حقیقت یہ ہے کہ ٹائم ہی سب کچھ ہے، بہت قیمتی چیز ہے۔ حتیٰ مادی اعتبار سے ترقی کرنے میں ایک آدمی مثلا فرض کر بزنس میں ترقی کرنا چاہتا ہے، وہ جب تک اپنے ٹائم کو مینج نہیں کرتا ہے اس وقت تک وہ ترقی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ ٹائم کو مینج کرنا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ خداوند متعال نے ہمیں بالکل سادگی کے ساتھ ہمیں بعض چیزیں دے دی ہیں کہ آپ اپنے ٹائم کو کس طرح سے یعنی کس طرح سے اسپینڈ کریں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے ایک روایت ہے، اس روایت میں آپ نے فرمایا ہے کہ اپنے ٹائم کو 3 حصوں میں تقسیم کرو۔ ایک حصہ یاد خدا کے لیے رکھو، دوسرا حصہ اپنی معیشت کو استوار کرنے کے لیے رکھو، تیسرا حصہ اپنے ریلیٹیوز اور دوستوں کے ساتھ گزارنے کے لیے رکھو۔ اگر فرض کر لیں کہ آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے تو 8 گھنٹے ہوں گے، 3 8 گھنٹوں کے 24 ہوتے ہیں۔ 8 گھنٹے عبادت کے لیے، 8 گھنٹے معیشت کے لیے، اور 8 گھنٹے اپنی پرسنل زندگی مثلا تعلقات بنانا، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اور آرام کرنا، ان چیزوں کے لیے۔ عوام کیا کرتے ہیں جناب، زیادہ تر حصہ تو ہم معیشت کے لیے رکھتے ہیں، زیادہ تر، اس کے بعد جو کچھ بچتا ہے وہ اپنے آرام، کھانا پینا، سونا اور
دوستوں کے لیے رکھتے ہیں، عبادت کے لیے کتنا رکھتے ہیں؟ 8 گھنٹوں میں سے کتنا رکھتے ہیں ہم؟ مثلا بہت کم، شاید 2 گھنٹے، شاید 1 گھنٹہ، مجھے نہیں معلوم، نہیں 25 منٹ تو نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ پانچ نمازیں تو کم از کم پڑھتے ہیں، تو 5 نمازوں ہی کے لیے 25 سے زیادہ لگتا ہے ٹائم، ٹھیک ہے؟ میں نے اس لیے کہا 1 گھنٹہ، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، اور بعض لوگ ہیں کہ وہ باقاعدہ ٹائم دے دیتے ہیں۔ اما حضرت مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی زندگی میں ہمیشہ پوری رات عبادت کے لیے ہوتی تھی، پوری رات۔ بعض روایات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، 1000 رکعت، اور بعض جو ہے کیلکولیشن کرنے والے لوگ اس پر سوالات اٹھاتے ہیں، ارے یہ کیسے ممکن ہے؟ ہر رکعت کے لیے اگر آپ آدھا منٹ بھی رکھیں تو 500 منٹ چاہیے، تو وہ ایک رات میں 500 منٹ کہاں سے پورے ہو گئی؟ 1000 رکعت کیسی نماز ہوتی تھی؟ یہ سوالات اٹھتے ہیں نا، مطلب کیلکولیشن کے دماغ رکھنے والے لوگ سوال کرتے ہیں۔ برادران گرامی، ایک چیز آپ کو بتا دوں، اگر ہم خدا کے لیے خالص ہو جائیں تو خدا ٹائم کو بڑھا دیتا ہے، جبکہ وہی ہوتا ہے، یعنی کم ٹائم میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اسی کا نام ہے برکت، اسی کا نام ہے برکت، برکت اسی کو کہتے ہیں۔ کبھی کبھی بہت سارا پیسہ ہوتا ہے انسان کے پاس، لیکن وہ کسی کام میں نہیں آتا ہے، سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کے پاس کم پیسہ ہوتا ہے، لیکن اس کم پیسے سے بڑے بڑے کام بن جاتے ہیں۔ برکت یہ ہے، ہاں خدا آپ کو برکت دے، جو آپ کہتے ہیں نا وہ یہ ہے، یعنی خدا آپ کو، اگر آپ کے پاس چیز کم بھی ہو تو اس سے بڑے کام ہو، ٹائم کم بھی ہو تو اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکیں، عمر کم بھی ہو تو وہ اس کم عمر میں آپ بہت بڑے بڑے کام انجام دے سکیں، یہ برکت۔ تو اگر انسان خدا کے لیے خالص ہو جائے تو خداوند متعال اس کے لیے کشادگی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ بات شاید بعض لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے، لیکن میں اچھی طرح سمجھتا ہوں یہ، اور حقیقت ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ کم وقت میں بہت کچھ ہوتا ہے، یہ ممکن ہے یہ۔ تو حضرت مولا کے لیے ہو سکتا ہے خداوند متعال نے ایسا کر دیا ہو کہ وہ اسی رات کے حصے کے اندر ہی 1000 رکعتیں بجا لاتے ہوں۔ یہ اصل چیز ہے، یعنی خداوند متعال کے ساتھ ارتباط اور تعلق، عاشقانہ لو لگانا، گفتگو کرنا، رات بھر اس معشوق کے ساتھ عاشقانہ گفتگو کرنا۔ اچھا، نماز کی بھی کئی قسمیں ہیں، بعض نماز جو ہے نا وہ ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو اتارنا چاہتے ہیں ہم، مثلا ظہر عصر پڑھ لیا، ذمہ داری اتار دیا ہم نے۔ بعض لوگوں کے لیے ذمہ داری نہیں، عشق ہے، عشق، ان کو لطف اسی میں آتا ہے۔ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی علی محمد وآل محمد، آپ سے یہ منقول ہے کہ جب حضرت پیغمبر مختلف کاموں میں مصروف ہوتے تھے اور اس کے بعد آتے تھے اور بلال سے کہتے تھے نماز کے قریب میں، ارحنی یا بلال، بلال مجھے راحت بخشو، راحت بخشو یعنی اذان دو تاکہ میں نماز میں کھڑے ہو جاؤں، میرے لیے راحت نماز میں ہے۔ اچھا، یہ جس طرح سے ایک عاشق انسان اپنے معشوق کا انتظار کرتا ہے، اسی طرح سے بعض لوگ نماز کے ٹائم کا انتظار کرتے ہیں، کب ٹائم ہو تو میں کھڑے ہو جاؤں، ٹائم کا انتظار کرتے ہیں، وہ ٹائم ہو جائے تو میں کھڑے ہو جاؤں۔ یہ عاشقانہ ہے نا، یہ عاشقانہ لو ہے۔ تو بہرحال نماز کی قسمیں ہیں مختلف۔ حضرت مولا کی نماز یہ ہے، آپ اپنی زندگی میں ایک رات سوئے بھی ہیں، اور خود آپ نے فرمایا ہے کہ میں اپنی زندگی میں اسی رات پہ سویا ہوں، اور آپ کو پتا ہے وہ رات وہ تھی کہ جس میں اگر ہم بے ہوتے تو ہم کبھی نہ سو سکتے، یعنی جس میں لوگ نہ سو سکتے ہوں اس میں حضرت سو جاتے ہیں، اور جس میں لوگوں کو نیند آتی ہے اس میں حضرت جاگ کے گزارتے ہیں۔ یہ فرق ہے حضرت امیر المومنین میں اور عام انسانوں میں۔ ہم مثلا سکون میں اور
کسی پریشانی سے نکل کے راحت میں ہوتے ہیں تو سو جاتے ہیں، لیکن اگر کسی دشمنوں کے حصار میں اور تلواروں کی جھنکار میں ہوں تو وہاں پر ہمیں نیند نہیں آتی ہے. ظاہر ابھی اب حملہ ہو جائے، کب حملہ ہو جائے، اور انسان خوف میں رہتا ہے. خوف میں رہنے کی وجہ سے نیند نہیں آتی ہے. حضرت سوئے بھی تو اسی رات میں سوئے جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ مجھے آج کی رات ہجرت کرنی ہے، مکے سے نکلنا ہے مدینے کی طرف، اور دشمن میرے گھر کا محاصرہ کرنے والے ہیں اور میرے بستر پر آپ کو سونا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ محمد مصطفیٰ سو رہے ہیں اور کسی بھی وقت وہ حملہ آور ہو سکتے ہیں آپ کے اوپر. حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ، میرے سونے کی وجہ سے آپ کی جان کی حفاظت ہونے والی ہے؟ حضرت نے فرمایا میرے رب نے اسی طرح مجھ سے وعدہ کیا ہے. ہاکذا وعدنی ربی، میرے رب نے مجھ سے یہی وعدہ کیا ہے کہ میرا تحفظ اسی طرح ہوگا. اب یہ تاریخ میں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے سجدہ شکر بجا لایا اس وقت. تو اچھی طرح اس نقطے پر غور کریں. یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ ہجرت سے پہلے مکے کا واقعہ ہے. ویسے نماز اور سجدے اور سجدے کی قسمیں، سجدوں کی قسمیں اور سجدہ شکر، یہ سب چیزیں کہاں آئی ہیں؟ مدینے میں ہجرت کے بعد. یہ حقیقت ہے یہ. اور حضرت نے کب سجدہ کیا ہے؟ ان کے حکم آنے سے پہلے مکے میں. اب آپ سوچئے کہ یہ سجدہ یہ شکر جو حضرت نے بجا لایا، یہ ابھی نازل ہی نہیں ہوا تھا یہ حکم. سجدہ شکر سے لوگ آشنا ہی نہیں تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سجدہ شکر بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اس زمانے میں حضرت نے سجدہ شکر کو بجا لایا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا، دو باتوں میں سے ایک ہے، یا تو اس سجدہ شکر کو حضرت نے لوح محفوظ پر دیکھا تھا اور اسے پتا تھا کہ کسی نعمت کے ملنے پر، کسی اچھائی کے فراہم ہونے پر سجدہ شکر کیا جانا ہے اور یہ شریعت محمدی کا حصہ بننے والا ہے، جانتے تھے. لہذا اس بنا پر اس لوح محفوظ کے مطالعے کے حساب سے سجدہ شکر بجا لایا ہے. یا یہ کہنا پڑے گا، یا یہ کہنا پڑے گا کہ علی کے سجدہ شکر کو خدا نے اتنا پسند کیا کہ اسی کو شریعت محمدی کا حصہ بنا دیا. ان دونوں باتوں میں سے کوئی ایک ہے. حضرت کو کہہ دیا کہ آپ سو جائیں. حضرت نے فرمایا یہ تو شکر کا مقام ہے کہ اگر میں اور میری جان اس لائق ہوں کہ میری وجہ سے اور میری جان کے جانے کی وجہ سے حضرت رسول اللہ محفوظ رہتے ہوں، تو یہ سجدہ شکر کا مقام ہے. حضرت نے سجدہ شکر کیا، گئے، اور پیغمبر نے جیسے فرمایا تھا آپ کو میری جگہ پہ سونا ہے، حضرت سو گئے. وہ جو ہمیشہ کبھی سوئے نہیں، کبھی عبادت میں رہے، وہ اب جب پیغمبر کے فرش پہ پہنچے تو سو گئے. یہاں پر بھی بعض باتیں ذہن میں آتی ہیں، بعض سوالات اٹھتے ہیں، آپ کے بھی اٹھتے ہوں گے. ظاہر ہے جب آپ کا کیا کہتے ہیں جستجوگر ذہن ہو تو وہاں پر کئی سوالات پیدا ہو جاتے ہیں خود بخود، اور ہونا چاہیے. سوال کا پیدا ہونا جو ہے وہ ذہن کے متحرک ہونے کی نشانی ہے، ایکٹیو ہونے کی نشانی ہے. کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے سارے دشمن باہر موجود ہوں، تلواریں، نیزے اور تیر لے کے موجود ہوں، کسی بھی وقت وہ ہجوم کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت وہ اٹیک کر سکتے ہیں. اتنے دشمنوں کے ہوتے ہوئے آپ کو نیند آئے، یہ کیسا ممکن ہے؟ اصل سائیکولوجیکلی طور پہ، نفسیاتی طور پہ نیند اس وقت تک آ نہیں سکتی ہے جب تک طبیعت پہ ٹھہراؤ پیدا نہ ہو. جب آپ کی دل کی دھڑکنیں تیز ہوں تو اس وقت ٹھہراؤ نہیں ہے، اور جب ٹھہراؤ نہیں ہے تو نیند نہیں آ سکتی ہے. یہاں کیسے نیند آ گئی حضرت کو؟ خوب غور کریں. میں اس کے جواب میں کہا کرتا ہوں ہمیشہ کہ بلا شک و شبہ اگر ہم ہوتے تو ہمیں نیند نہ آتی.
کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنی اس جان کو اپنا سمجھتے ہیں، اس کے جانے کا خطرہ رہتا ہے کہ کہیں مجھے موت نہ آ جائے، یعنی میری جان مجھ سے چھن نہ جائے۔ اس خوف کی وجہ سے دل کے دھڑکن بھی تیز ہو جاتے ہیں، پریشان بھی رہتے ہیں، اور نیند نہیں آئے گی ظاہر ہے۔ لیکن علی وہ ہیں کہ جو اپنی جان کو انہوں نے کبھی اپنا نہیں سمجھا، اس جان کو حضرت احدیت کی امانت سمجھا۔